مہینے رہ گئے علیم خان صاحب، یعنی ابھی کہا جا سکتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی بھی پوری طریقے سے انتخابی تیاری نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب بھی جو کہ ایک فیکشن تھے پی ٹی آئی کے، وہ بھی کہہ چکے ہیں میں ابھی تیار نہیں ہوں، میری جماعت نہیں ہے، مجھے 4 مہینے چاہیے. تو کیا آئی پی پی کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے؟ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم تیار نہیں ہیں. جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ الیکشنز کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے آپ پروگرام کے لیے آپ کو میں کہوں کہ صبح آپ نے 11 بجے بھی پروگرام کرنا ہے تو آپ تیار ہیں. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر ہم اپنے حلقے ہیں، اگر ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم ان کے کوئی دکھ درد بانٹتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں، اگر ہم ان کی کوئی ان کی غمی خوشی میں شرکت کرتے ہیں تو ہمارا تعلق رہتا ہے. یہ صرف میرا نہیں رہتا، یہ ہر سیاسی آدمی کا رہتا ہے جو اپنے حلقوں سے منسلک ہوتے ہیں. اس لیے الیکشن کی تیاری ہر شخص کی ہوتی ہے. میں آپ کی جو پہلی والی بات ہے اس کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا وہ سیٹوں کے لیے ہمارے پاس ہر سیٹ کے لیے کینڈیڈیٹ ہے. تو اس کا میں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی اور پارٹی کا انتظار کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے کسی اور لوگوں کے ساتھ منسلک ہونے کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ہماری کوئی الائنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ پھر ہمیں جوائن کریں. اس لیے یہ جو ابھی جو ماحول ہے، اوور آل ماحول کی بات کر رہا ہوں، الیکشن ماحول کی، ابھی تک وہ اس طرح نہیں بنا، اور آپ کو بھی اس کا مشاہدہ ہے کہ وہ ابھی تک ویسے نہیں بنا. جیسے ہی وہ آپ کا الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے میرے خیال میں وہ ماحول بنے گا، اور اس وقت آپ کو بہت ساری، صرف ہماری جماعت میں نہیں، بہت ساری پارٹیز میں نئے لوگ انٹر ہوتے نظر آئیں گے، اور کچھ لوگ جن کو ٹکٹیں نہیں ملیں گی وہ ان کو چھوڑتے بھی نظر آئیں گے. 3 مہینے رہ گئے انتخابات میں، 8 فروری کو انتخابات ہیں، اور انتخابات کے بارے میں علیم خان صاحب آپ نے بھی کہہ دیا کہ وہ ماحول نہیں بنا جو پہلے بنا. مجھے یاد ہے 2018 کے انتخابات میں آپ اپنے حلقے میں پورے جوش سے تقریباً 3 مہینے پہلے سے بھی لگے ہوئے تھے، اور پوری حلقے کے اندر تیاریاں ہو رہی تھیں. آج علیم خان صاحب ادھر بیٹھے اسلام آباد میں، نہ اپنے حلقے میں نہ انتخابات کی تیاریاں کر رہے. یہ کیا سسٹم ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو الیکشن کا اسکیجول ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ سب کے پاس الیکشن کا اسکیجول آ جائے. حالات جو ہیں وہ اس سے پہلے ذرا میرے خیال میں اتنے زیادہ وہ ایسے موافق نہیں تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنی الیکشن کی جو ہے پوری زور سے جو ہے وہ اپنی کمپین شروع کر سکیں. میں نے 3 جلسے کیے ہیں، آپ نے وہ تینوں جلسے دیکھے ہوں گے، اور میرے خیال میں وہ اچھے جلسے ہوئے ہیں، اور اس سے موبلائزیشن ہوئی ہے، وہ ان علاقوں میں موبلائزیشن ہوئی ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ اب سارے کے سارے جو ہیں وہ چارجڈ ہیں اپنے اپنے حلقوں میں. اسی طرح آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جلسے کریں گے، اپنے حلقوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. لیکن جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کا رابطہ ضرور رہتا ہے. وہ آج بھی اگر آپ ویکینڈ پہ دیکھیں گی تو سب جو ہے وہ کم از کم 15-20 جو ہے، کوئی جنازوں پہ جا رہا ہوگا، کوئی شادیوں پہ جا رہا ہوگا، وہ کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رابطہ رکھا ہوا ہے. لیکن کیمپین جو ہوتی ہے وہ کیمپین آبویسلی ٹف ہوتی ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی کم سے کم کیمپین کی جائے اتنا ہی اچھا ہے. اس لیے یا کوئی ایسے نتائج سامنے نظر آ رہے ہوں کہ لگے کہ کیمپین کرنے کا فائدہ کیا، کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں ایسی بات تو نہیں علیم خان صاحب؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی کہ کیمپین کے بغیر کوئی بھی کسی کی بھی الیکشن کیمپین جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. لوگوں کے ساتھ رابطہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اپنا پیغام پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہماری جماعت کے لیے تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری نئی جماعت ہے. ہمارا مینیفیسٹو جو ہے، جو ہمارے پوائنٹس ہیں جن کا ہم لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں اقتدار ملا، اگر ہم اس پوزیشن میں ہوئے تو ہم ان کے لیے کیا کریں گے، ہم نے وہ پوائنٹس جو ان تک پہنچانے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان تک اپنی بات کریں اور ان تک وہ بتائیں. لوگ دیکھیں، لوگوں نے عمران خان کی کیوں پذیرائی کی تھی؟ انہوں نے صرف ایک وجہ سے کی تھی کہ لوگ اس سسٹم سے تنگ تھے. وہ جو 2 پارٹیز کا سسٹم تھا، لوگ اس سے تنگ تھے، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کے اوپر وہ بھروسہ کر سکیں، جو ان تک کر سکے. کیا وہ بھروسہ ہوا؟ وہ پورا ہوا؟ کیا وہ 4 سال میں پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے؟ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے چاہنے والوں نے کرنا ہے. کیا نون لیگ نے آج تک جو وعدے لوگوں سے کیے ہیں، کیا اس کے اوپر لوگوں کو بھروسہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے اوپر وہ اعتبار کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا. استحکام پاکستان ان کی تو چلیں ایک وہ لیگیسی ہے یا ایٹ لیسٹ مثال ہے، آئی پی پی کی تو کوئی مثال بھی نہیں بنتی ہے. آپ لوگ مختلف جماعتوں سے تھے، آپ لوگوں کی انڈیویجول مثالیں تو بنتی ہیں، لیکن جماعت کی حیثیت سے کوئی مثال نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وہ والی لیگیسیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہماری عمران خان والی لیگیسی ہے، نہ ہماری پی ڈی ایم والی لیگیسی ہے. ٹھیک ہے، جو عمران خان صاحب نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اور جو اپنے پہ یقین کرنے والوں کے ساتھ 4 سال میں کیا، اور 8 سال میں جو انہوں نے کے پی میں ڈیلیور کیا، کے پی میں نیا پاکستان بن گیا. کے پی میں جو ہے وہ اپنا گرین پاسپورٹ کی بہت عزت ہے.
گرین وہاں پہ جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو گئی ہے. وہ کے پی جس کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت 8-9 سال رہی، مسلسل رہی، اس میں بھی تو نیا پاکستان بن سکتا تھا. اگر یہ 4 سال کرنا ہے کہ وہ خوش ہیں، جی اصل بات تو یہ ہے کہ ووٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جائے گا. لیکن ووٹر کے پاس جو ہے وہ چوائس بھی تو ہونی چاہیے نا. لوگوں کی جو محبت ہے وہ نہیں ہے ان سے، لوگوں کی نفرت ہے کچھ لوگوں سے. تو عمران خان جو ہے وہ نفرت کے ووٹ لیتے ہیں. عمران خان چاہت کے ووٹ کم لیتے ہیں اور نفرت کے ووٹ زیادہ لیتے ہیں. کچھ لوگوں کی طرف جو نفرت ہے، کچھ جماعتوں کی طرف جو نفرت ہے، اس کا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہی ہے یار یہ. ٹھیک ہے، فیئر انف. اگر وہ ان کی شکل جب دیکھتے ہیں تو ان کو یہ فرشتہ لگتا. یہ ہے صرف عمران خان اور اس کی سیاست. ہم وہ متبادل قیادت جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ چانس آیا تو ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. ہم نے کہیں نہیں کہا کہ ہم کروڑ نوکریاں دیں گے. عمران خان صاحب کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ 50 لاکھ گھر ہوتے کتنے ہیں.